اے دل آزما نہیں ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں انائزہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ شارق اور اس کی فیملی کے ساتھ اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے روڈ بیہیویئر سے پہلے ہی دن شارق کو اکتاہٹ کا شکار کر چکی ہے اور اپنی ماں کے سامنے انائزہ کی شکایت لگاتا ہے، بس نہیں چل رہا، دھکے دے کر گھر سے نکال دوں، سارا پلان چوپٹ کر دیا، مرحا سے شادی ہو جاتی، عیاشی کی زندگی گزارتا آج۔ لیکن ماں کو پوری امید ہے کہ انائزہ کے ذریعے وہ اپنے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن انائزہ کے باپ نے تو اسے صاف لفظوں میں سنا دیا ہے کہ آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا، مر گئی تم میرے لیے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ تائی امی مرحا کو سمجھاتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن ہو، تیار ہو، اپنے شوہر کو اپنی طرف محبت سے مائل کرو، وہ سب بھول جائے گا۔ ان کی بات سن کر مرحا اسفند کے آنے سے پہلے تیار ہوتی ہے اور بالکل نارمل بیہیو کرتے ہوئے اسے ویلکم کرتی ہے، اور اسے دیکھ کر تو اسفند کو اور بھی زیادہ آگ لگ جاتی ہے کہ میری شادی انائزہ سے نہیں ہوئی، اس بات کی مرحا کو کتنی خوشی ہے جو ایسے تیار ہو کر گھر میں پھر رہی ہے۔ وہ مرحا کو باتیں سناتا ہے تو اسے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ انائزہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، انفیکٹ آپ کو ٹھکرا کر چلی گئی، اور آپ اس کا سوگ منا رہے ہیں اور ایسا جوش و خروش سے منا رہے ہیں کہ آپ کو میرا تیار ہونا، میرا یوں نارمل بات کرنا برا لگ رہا ہے۔ اسفند کو اس وقت واقعی مرحا میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ادھر انائزہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، وہ شارق کے پیچھے پڑ کر اپنے ولیمے کا فنکشن کرواتی ہے جان بوجھ کر، تاکہ اپنے ماں باپ کو جتا سکے کہ وہ شارق سے شادی کر کے کتنی خوش ہے۔ شارق کو مجبوراً چند لوگوں کو انوائٹ کر کے ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا پڑتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں، اور یہیں پر اسفند آفس کی طرف سے کسی میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ یہاں اسے شارق کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر اسفند کا غصے سے برا حال ہے۔ انائزہ یہاں بھی باز نہیں آتی، وہ اسفند کو جتاتی ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم ہی مرے جا رہے تھے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ شارق کے بازو کے ساتھ لگ کر کھڑی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا اور شارق کا ولیمہ تھا آج، جس پر اسفند غصے سے جواب دیتا ہے کہ میری شادی بھی ہو چکی ہے مرحا سے، اور ہم دونوں بھی بہت خوش ہیں۔ انائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، جس پر اسفند اسے جتاتا ہے کہ ہمارا بھی ولیمہ ہے، کل ضرور آنا اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ جان بوجھ کر انائزہ کو ٹیس کرنے کے لیے یہ سب کہہ جاتا ہے، اور گھر آ کر مرحا سے بات کرتا ہے۔ وہ شارق کے ساتھ اتنی خوش تھی تو ٹھیک ہے، اسے بتانے کے لیے ہم بھی اپنا ولیمہ کر لیتے ہیں، ولیمے سے بہتر تو کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ مرحا کو اسفند کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ صحیح نہیں ہے، آپ انائزہ کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسفند جان بوجھ کر یہ سب کرنا چاہتا ہے تاکہ انائزہ اسے مرحا کے ساتھ خوش دیکھ کر جیلس ہو۔ وہیں انائزہ پوری طرح سے تیار ہے کہ وہ اسفند اور مرحا کے ولیمے پر ضرور جائے گی، کیونکہ وہ شارق کا ریئیکشن دیکھنا چاہتی ہے، کیا سچ میں وہ مرحا میں انٹرسٹڈ تھا یا نہیں۔ وہ شارق سے کہتی ہے کہ مرحا کے ولیمے کے بعد نا ہم ایک فیملی ڈنر پر جائیں گے، میں، تم، اسفند اور مرحا۔ یہ سن کر شارق پریشان ہو جاتا ہے، اس سب کا کیا مقصد ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ لیکن انائزہ اپنا شک دور کرنا چاہتی ہے کہ کیا سچ میں شارق اسے چھوڑ کر مرحا سے شادی کرنے والا تھا یا نہیں، یہ کہیں محبت تو نہیں کرنے لگا تھا مرحا سے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ اب شارق کو آزمانا چاہتی ہے۔